علیکم، میں امداد سمرو۔ کل کا دن بڑا سنسنی خیز تھا۔ کل ایک طرف اسلام آباد میں گرما گرمی تھی اور دوسری طرف پشاور میں بھی ماحول گرم تھا۔ اسلام آباد میں تو 27ویں ترمیم کی منظوری کے ساتھ ہی 28ویں آئینی ترمیم کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ کیا کیا ہوگا اس ترمیم میں آگے چل کے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ پشاور سے عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا جھٹکا دھچکا ملا ہے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہاتھ ہو گیا عمران خان صاحب کے ساتھ، یا پھر تحریک انصاف نے، سہیل آفریدی نے عمران خان صاحب کو کھبی دکھا کے سجی ماری ہے۔ اچھا خاصا خان صاحب کو انہوں نے ڈینٹ ڈال دی ہے۔ وہ جو ان کا موقف تھا، جس پر وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، جو وہ باتیں کر رہے تھے، ساری کی ساری باتیں انہوں نے عمران خان صاحب کی ماننے سے انکار کر دیا، سوائے ایک آدھ روایتی بات کی۔ امن جرگہ تھا پشاور میں اور سمجھایا جا رہا تھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ اس امن جرگے کے بعد جو وفاق پاکستان ہے، اسلام آباد ہے، وہ وہی کرے گا جو عمران خان کہیں گے۔ لیکن امن جرگے کے اعلامیے نے یہ ثابت کر دیا ہے، یا اس سے ظاہر ہو گیا ہے، کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان صاحب کے اوپننگ بیٹسمین جو ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ 80-90% وہی کام کریں گے جو وفاق کہے گا، جو اسلام آباد کہے گا، یا جو راول پنڈی کہے گا۔ یعنی وہ بھی تیزی کے ساتھ اس کردار میں ڈھل چکے ہوئے ہیں جو کردار تھا یا ادا کر رہے تھے علی امین گنڈاپور صاحب۔ تو پہلے تو اسلام آباد کل 27ویں آئینی ترمیم، اچھا اسلام آباد جانے سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو ایک بہت بڑا ٹائٹل ملا ہے، بہت بڑا اعزاز ملا ہے کسی عالمی فورم پر، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسلام آباد سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہوئی۔ اس میں تمام ایم این ایز جو تھے حکمران اتحاد کے، سوائے کوئی 3 کے، باقی شریک ہوئے، اور اس میں منظوری ہو گئی۔ میاں نواز شریف صاحب بھی شامل تھے، شریک تھے۔ اس میں کئی ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے جس کو دیکھنے کے لیے پاکستانی لوگوں کی آنکھیں ترس گئیں، کہ سیاستدان آپس میں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش کیوں نہیں آتے، پیار محبت سے پیش کیوں نہیں آتے۔ میاں نواز شریف صاحب جب آئے تو سب نے ان کو عزت احترام سے ریسیو کیا تھا۔ کل میں نے میاں نواز شریف صاحب کے کردار پر بات کی، اب ذرا کچھ اور معاملات اسی اجلاس کے حوالے سے جو چیزیں تھیں مختصراً، سب نے آ کر ملے میاں نواز شریف صاحب سے۔ مسلم لیگ نون کے جونیئر جو ارکان تھے وہ جھک کر ملے۔ آصفہ بھٹو زرداری صاحب ان کے احترام میں کھڑی ہو گئیں جب وہ داخل ہو رہے تھے ایوان میں، تو انہوں نے دیکھا آصفہ کھڑی ہوئی ہیں تو نواز شریف صاحب نے ان کو سلام کیا، تو وہ چل کر آئیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو پیار کیا۔ وہ مجھے یہاں کے مناظر یاد ہے کہ ایک بار بطور وزیر اعظم نواز شریف صاحب یا اپوزیشن لیڈر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، وہ ویڈیو ہے بڑی مشہور، اور محترمہ بینظیر بھٹو اپنی سیٹ سے اٹھ کر جا کر نواز شریف صاحب کو کے ساتھ ہیلو ہائی کرتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، پھر دونوں اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ 2018 میں آپ نے دیکھا، 2018 سے لے کے 2022 تک جو نعرے لگا رہے تھے نا کل، گو کے نعرے، رہا کرو کے نعرے، پی ٹی آئی والے، ان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ چور دروازے سے داخل ہوتے تھے تاکہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ نہ ملانا پڑے صدر زرداری کے ساتھ، کیونکہ وہ چور تھے، ووٹ چوری کر کے آئے تھے۔ صدر زرداری صاحب کی ساتھ آنکھوں میں آنکھیں نہ ملانی پڑ جائیں، بلاول بھٹو کا سامنا نہ ہو جائے، اور وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے۔ یہاں مخالفتیں ہیں، پچھلے دنوں بڑی شدید قسم کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخالفت ہوئی، پھر بیٹھ کر انہوں نے آئینی ترمیم بھی کر لی، پھر بلاول بھٹو زرداری نے للکارا، پھر وزیر اعظم نے ان کو جواب دیا اسی پلیٹ فارم پر، اسی فورم پر۔ بلاول نے کہا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا۔ بلاول نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں این ایف سی سے صوبوں کا حصہ کم کرنے دوں۔ بلاول نے کہا میں بڑھاؤں گا، کم نہیں ہونے دوں گا، اس پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پھر اس کے بعد جو خطاب کیا، انہوں نے وہی فیلڈ مارشل کو جو انہوں نے ٹائٹل دیا، اس کے بعد ان کو تحفظ آئینی جو دیا، ضرورت کیا تھی اس پر انہوں نے بتایا۔ اب پاکستان کی کس طرح عزت دنیا جہان میں ہو رہی ہے وہ انہوں نے بتایا۔
دہشت گردی کے معاملے پر انہوں نے افغانیوں کو، افغان حکومت کو، افغانیوں سے مراد افغان سرکار کو، نہیں سوری یار، دہشت گردی کے معاملے پر انہوں نے طالبان رجیم کو، افغانستان کی، اس کو انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کر لیں، زیادہ بہتر آپ کے لیے بھی یہی ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہے، ورنہ پھر ہم تو آئیں گے۔ ایک طرح کا انہوں نے وہ پیغام دیا کہ ہم دہشت گردی تو برداشت نہیں کر سکتے، اس پر انہوں نے بات کی۔ پھر چیف جسٹس صاحب کے کردار پر بات کی انہوں نے، پھر ترامیم کے اوپر بات کی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے NFC کی، اور انہوں نے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، کہتے ہیں قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی، میری سوچ اور ان کی سوچ میں فرق نہیں ہے، صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا، وفاق مضبوط ہوگا تو صوبے مضبوط ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 18ویں ترمیم اور NFC میں یک طرفہ ترمیم کی جائے جب تک مشاورت نہ ہو۔ باقی انہوں نے کہا کہ اگر جو صوبوں کی کارکردگی بہتر ہے تو ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ہر وہ کام نہیں کرنا چاہتا، نہیں ہونے دوں گا جس سے وفاق کمزور ہو، جس کی مثال انہوں نے کالا باغ کی تھی کہ جی کالا باغ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا معاشی منصوبہ ہے، لیکن صوبے نہیں مانتے تو ایسے وفاق کو کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کالا باغ بنا کر وفاق کمزور ہوتا ہے، کالا باغ ڈیم بنا کر، تو اسے 100 کالا باغ ڈیم قربان وفاق کے اوپر، بہت اچھی اپروچ ہے۔ اسی طرح وفاق چلا کرتے ہیں، ہٹ درمی سے نہیں چلا کرتے۔ بہت زبردست تقریر شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ مسئلہ انہوں نے کہا کہ صرف ایک، باقی جو چیزیں ہم نے کرنی ہے بات وہ آگے چل کے کریں گے، یعنی 28ویں ترمیم کا وہ اشارہ دے رہے تھے کہ آگے چل کے بیٹھیں گے، بات کریں گے، کیا کیا ڈسکس ہوگا۔ لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی صرف ایک بات میں بتاؤں کہ جتنی بھی دہشت گردی ہے اس میں فوج سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی ہے، پولیس بھی دے رہی ہے، دیگر فورسز بھی، لیکن فوج زیادہ قربانیاں دے رہی ہے، رینجرز زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ فرنٹ پر لڑ رہے ہیں۔ جہاں دہشت گردی ہوتی ہے، جہاں واقعات ہوتے ہیں، وہاں رینجرز موجود ہوتی ہے، فوج موجود ہوتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں جی تنخواہیں تو وفاقی حکومت دے رہی ہے 100%۔ لہٰذا اس معاملے پر بیٹھے کہ یعنی کہنا وہ چاہ رہے تھے کہ اس خرچ کو، یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، یہ سارا کا سارا وفاق کے اوپر برڈن ہے، تو اس کو شیئر کریں صوبے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جی علیحدہ بیٹھیں گے، یعنی اگر NFC سے ڈائریکٹ پیسے نہیں دینے تو کوئی نہ کوئی اور راستہ نکال کر وفاق کو پیسے چاہیے افواج کو دینے کے لیے، وہ ہمیں انہوں نے کہا چاہیے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن کا معاملہ 28ویں ترمیم کے لیے جو اس بار نہیں ہو سکا، 26ویں 27ویں ترمیم میں نہیں ہو سکا۔ بلدیاتی انتخابات، اس پر بلاول بھٹو نے بھی بات کی تھی کہ جی وہ MQM والے بڑا اچھا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بااختیار ادارے ہوں، تو ہم اس پر بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اسی طرح کچھ اور معاملات ابھی ہونے، تو یہ 3-4 معاملات جو ہیں ان پر یعنی مسلم لیگ نون کوشش کرے گی NSC والا معاملہ دوبارہ لے کر آئے، پاپولیشن پلاننگ کا معاملہ دوبارہ لے کر آئے۔ MQM کو کہا گیا کہ بلدیاتی ان کے جو اپنا الیکشنز کے متعلق کا ترمیم ہے، تجویز ہے ان کی، وہ 28ویں ترمیم میں لائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن والا معاملہ بھی 28ویں ترمیم میں، تو 28ویں ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ اب شروع ہو گیا، یعنی 27ویں ترمیم جیسے ہی نافذ العمل ہو جائے گی، عدالتیں بن جائے گی، ٹرانسفر ہو جانا شروع ہو جائے گا، جو سارا کچھ ہوگا، تو اس کے بعد 28ویں ترمیم، اور 28ویں ترمیم پر کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو راستہ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم صاحب کو دکھایا وہی اختیار کرنا چاہیے ان کو، یعنی وسیع کنسلٹیشن، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، عجلت نہیں کرنی چاہیے، اس سے نقصان ہی ہوتا ہے، چیزیں متنازع ہی ہوتی ہیں۔ اگر لمبی بحث کے بعد، مشاورت کے بعد آپ ایک ڈرافٹ لاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے، اور اس میں لوگوں کے پاس پھر سوال اٹھانے کا جواز نہیں رہتا۔ اچھا جی، KPK میں امن جرگہ تھا جس میں ایک اچھا قدم اٹھایا وہاں کی حکومت نے، اس میں انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اپنے مخالفین کو بھی بلایا ہوا تھا، پیپلز پارٹی کو بلایا تھا، نون لیگ کو بلایا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا تھا، آفتاب شیرپاؤ اور ان تمام جماعتوں کو انہوں نے بلایا تھا۔ اسمبلی میں ہوا امن جرگہ، اور امن جرگے کے بعد ایک 15 نکاتی جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا گیا، ڈکلریشن۔ اس میں ڈھونڈ رہا تھا 15 کے 15 نکات میں کہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جی فوج واپس چلی جائے، آپریشنز بند کیے جائیں، لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
عمران خان کہتے ہیں کہ جی افغانستان سے کے پی کے کی حکومت براہ راست مذاکرات کرے، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ جب تمام قائدین آ رہے تھے تو جو پولیس ان کو سلامی دے رہی تھی تو اس میں قومی نغمے بجائے جا رہے تھے پاکستان کے، تو ایک جسچر دیا جا رہا تھا کہ یار ہم پاکستان کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ جو عمران خان کا کردار رہا ہے یا جس طرح ٹی ٹی پی کو طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ذرا کردار کل کہا تھا نا پرسوں محسن نقوی صاحب نے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نا، آپ وہ صرف وہ اس لیے کہ وہ پشتون ہیں افغانستان والے طالبان، آپ بھی پشتون ہیں، تو صرف اس بنا پر، اس تعلق کی بنا پر وہ آپ کو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ ایک اچھا جیسچر انہوں نے دیا۔ اور ظاہر ہے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم محب وطن ہیں، سب محب وطن ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے، یا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن سے نفع ہو جاتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب تو بہرحال جس طرح چیزیں لے کر چل رہے ہیں مسائل حل نہیں کر رہے، وہ تو ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے نام پر، طالبان کے نام پر، کہ جی مجھے رہا کرو، میں ان سے مذاکرات کروں گا۔ بھئی کوئی آپ کی چھٹی انہوں نے کروائی ہوئی تھی؟ مطلب آپ کی کوئی زیادہ رشتہ داری ہیں ان سے کہ جی میں کروا دوں گا؟ بھی آپ کا کہنا کیوں مانیں گے؟ وہ دوحہ والوں کا کہنا نہیں مان رہے، قطر والوں کا کہنا نہیں مان رہے، وہ پاکستان کی ریاست جو ان کو پالتی رہی ان کی بات نہیں مان رہے، تو آپ کی کیوں مانیں گے؟ تو بہرحال 15 نکات، جس میں پہلا نکتہ یہ تھا کہ جی مذمت کی گئی، اور اس کے خاتمے کے لیے جو اب کاروائیاں ہوں اس کو صوبہ اسمبلی کو اعتماد میں لے کر قانون کے دائرے میں موجود ہر وسیلہ بروہ کار لایا جائے جو اس صوبے میں دائمی امن کا باعث بنے۔ دوسرا نکتہ، امن امان کے حوالے سے مجوزہ قوانین کے حوالے سے متفقہ قراردادیں جو صوبہ اسمبلی میں پاس کی گئی ہیں ان پر فوری عمل کیا جائے۔ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں اور ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں کو سے معاونت طلب کر سکتے ہیں، یعنی اگر سی ٹی ڈی اور پولیس کامیاب نہیں ہوتے دہشت گردی، کیونکہ انسرجنسی ہے تو انسرجنسی کے لیے تو فوج آتی ہے اور آئینی اختیار ہے فوج کا، لیکن وہ ذرا مشروط کر رہے ہیں کہ چلے جی صوبائی حکومت، صوبہ انتظامیہ، ضلع انتظامیہ طلب کرے فوج کو، تو ٹھیک ہے، بات تو یہی ہے۔ وہ کہہ دے گا ڈی سی صاحب کہ جی آئیں، وانا کے ڈی سی کہیں گے کہ جی یہاں تو صورتحال خراب ہے، آپ آ جائیں، فوج آ جائے، لیگل، مطلب ابھی بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپریشن نہ ہو۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس مخدوش امن و امان کی صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی کو خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی۔ اب صوبائی حکومت تو سی ٹی ڈی بنا ہی نہیں رہی، خیبر پختونخوا پولیس کو تو روکا جاتا ہے، خیبر پختونخوا پولیس تو بیچاری، تو یعنی دہشت گردی کے خلاف ایکشنز کی حمایت کی گئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ذرا پولیس وغیرہ کو اس کا دیا جائے، بھتہ خوری وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ اقدامات لیے جائیں، اور شوری زدہ علاقوں میں جو معدنیات کی غیر قانونی نکاسی وہ خاتمہ ہو، اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو جاری سیکورٹی اداروں کی کارروائیوں اور ان کی قانونی بنیادوں کے بارے میں متعین مدت میں ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، یعنی جو آپریشنز ہو رہے ہیں، کارروائیاں ہو رہی جاری رکھیں، ہمیں اس پر بریفنگ دی جائے، ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ بتایا جائے کیا ہو رہا ہے، اوکے بتا دیا جائے گا، بتا دیا جانا چاہیے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مانگ رہے تھے اور ان کو اچھا دوسرا، صوبائی سطح پر امن کے فورم قائم کیے جائیں جن میں اکثریت غیر سرکاری اراکین کی ہو، شہری سطح پر پولیس کنٹونمنٹ اور بلدیاتی اداروں کے مابین ہم آہنگی کے لیے سٹی سیلز قائم کیے جائیں جو چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے مقررہ وقت پر منصوبے تیار کریں۔ چلے یہ بھی ایک، وہ چیک پوسٹوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ ان کو بتا دیا جائے گا کہ چیک پوسٹیں ختم ہوں گی تو کیا ہوگا۔ اچھا، مقامی حکومتوں کے استحکام اور مالی تحفظ کے لیے آئینی ترامیم کی جائے۔ اب مقامی حکومتیں ہیں وہاں پر، لیکن پی ٹی آئی والے جو ہیں، حکومت جو ہے ان کو غیر فعال بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، اور پروونشل فائنانس کمیشن این ایف سی کی طرز پر۔ باقی یہ تک ڈیمانڈ کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے آپس میں کوآرڈینیشن بہتر بنائے، اور خیبر پختونخوا حکومت کو کہا گیا کہ وفاق کے ساتھ تعاون کرے۔ تو کیا جرگے میں تھا، بڑا زبردست جرگہ، اور اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اب جب ملاقات کریں گے سہیل آفریدی صاحب سے تو پھر کیا ہوگا؟
کیونکہ سہیل آفریدی تو وہی کر رہے ہیں جو علی امین گنڈا پور کر رہے تھے، تو پھر ان کو تبدیل کرنے کا فائدہ کیا ہوا ان کو؟ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ مکمل لا تعلق ہو جائے، کسی قسم کا تعاون نہ کریں، اور آپریشنز رکوائیں، فوج کو وہاں سے نکلوائیں۔ یہ ضرور کہا گیا اس میں کہ جو افغانستان کے ساتھ عالمی تجارتی راستے ہیں وہ کھولے جائیں۔ ظاہر ہے وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، جب افغانستان کے ساتھ معاملات جو وزیر اعظم صاحب نے کہا پرامن طریقے سے وہ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں گے تو ٹھیک ہے، معاملات حل ہو سکتے ہیں، کھل سکتے ہیں راستے، ورنہ ظاہر ہے وہ ہمارے اوپر بم پھینکتے رہے ہم وہ کھولے راستہ، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جس میں کہ کوئی جو عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں فالس آپریشنز ہیں، دہشت گردی نہیں ہو رہی، طالبان نہیں کر رہے، ہماری فوج کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں کہا گیا، کیونکہ ظاہر ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی نا، اور یہ بہت اچھا قدم تھا۔ بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا کہ یار سورش ہے، صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، نقصان ہوگا، آئیں بیٹھے۔ مریم نواز صاحبہ جی گئی ہوئی ہیں اپنا COP 30 ماحولیات کے حوالے سے کانفرنس میں، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ورلڈ بینک کی ماحولیاتی تبدیلی گروپ کے گلوبل ڈائریکٹر ہیں ویلیری ہیکی، ان کے ساتھ، اور انہوں نے جب مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے بہت متاثر ہوئیں، رپورٹ ہو رہا ہے، اور پھر جو ستھرا پنجاب، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور یہ جو لاہور اور ادھر ادھر جو کام ہو رہے ہیں ان کو جو مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا، تو اس پر وہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں جنوبی ایشیا سے کلائمیٹ چینج واریر قرار دیا جنوبی ایشیا کا، اور ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج لیڈر بھی مریم نواز صاحبہ کو قرار دیا، اور ان کو کہا کہ جی وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت زبردست کام کر رہی ہیں، اور پھر انہوں نے پنجاب کے ساتھ ہی جو ستھرا پنجاب، AQI، ٹرانسپورٹ، جنگلات، جنگلی حیات کے منصوبوں میں تعاون کا بھی انہوں نے جو ہے وہ خواہش کا اظہار کیا، پیشکش کی کہ جب ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو ظاہر جب آپ کام کریں گے، باہر نکلیں گے، دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے نا، تو آپ کی ستائش بھی ہوگی، تعریف بھی ہوگی، صرف نعرے لگاتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، میں نہ مانوں کریں گے، تو ظاہر ہے پھر آپ اپنا اور اپنے لوگوں کا جنہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ان کا نقصان اٹھائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.